हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें। जनाजा मुबारक चलता चलता नबी का रोज़े मुबारक का करीब आ गया। हजरत अली ने रोते रोते कहा, उमर तुझे अल्लाह का वास्ता तू सवाल करेगा। हजरत उमर ने कहा, मैं नहीं, तुझे अल्लाह का वास्ता तू सवाल करेगा। नबी का रोज़े मुबारक का करीब है। अंदर से प्यारे नबी की प्यारी आवाज आई, उमर तू भी कुछ न पूछ, अली तू भी कुछ न पूछ, औसिलुल हबीब इलल हबीब, लाओ अबू बकर को लाओ, हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारो, रिवायत में लिखा है, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनना, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कुछ सहाबा के साथ जा रहे हैं, मदीने की किसी गली से गुजर रहे। बोलो, मदीने की किसी गली से। हज़रत अबू बकर भी है, दाएं बाएं सहाबा किराम भी है। बस अचानक सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्र नजर आई, कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्रें नजर आई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां रुक गए और आंखों से मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू। वो जो करीब में थे कहने लगे, अबू बकर तुम रोते क्यों? अरे अबू बकर तुम रोते क्यों? हमारे साथ सफर में चले और अभी तो बहुत आगे चलना, आप तो यहीं ठहर गए और रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई, इन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। और फिर क्या फरमाया, कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। क्या फरमाया, कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। मुझे ये कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। अब बहुत रोए। अब जो साथी थे ना, वो फिर कहने लगे, अबू बकर आगे चले ना, अबू बकर आगे चले, बहुत लंबा सफर करना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए जा रहे, दाढ़ी मुबारक पर आंसू के कतरे हैं और 4 जुमले फरमाए। कितने जुमले? ये चारों जुमले हमारे तो बदन के बाल बाल खड़े कर दे वे। साथ में कहो ना, हजरत अबू बकर ने कितने जुमले फरमाए? साथ में बोलो, कितने जुमले? क्या फरमाया? लैतनी अकूनु शजरतन तुख्ता, लैतनी अकूनु हजरन युक्सर, लैतनी अकूनु कल्बन युज़रब, लैतनी लम तलिदनी उम्मी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, इसका तर्जुमा करते करते अजीब लगता। हजरत अबू बकर ने क्या देखा? बोलो, क्या देखा? क्या देखा? कब्रों को देखा। कहा, मुझे मेरी कब्र याद आ गई, कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। और जाते जाते क्या कह रहे? 4 जुमले कह रहे, अल्लाह लैतनी अकूनु शजरतन तुख्ता, कहते अल्लाह काश मुझे इंसान न बनाया होता, मुझे दरख्त बनाता कि लोग उसे काट कर खत्म कर देते। काश अल्लाह मुझे कोई दरख्त बनाता, लोग उसे काट कर खत्म कर देते। फिर फरमाते, लैतनी अकूनु हजरन युक्सर, अल्लाह काश मुझे कोई पत्थर बनाता कि लोग उसे तोड़कर फेंक देते। फिर कहते, लैतनी अकूनु कल्बन युज़रब, काश के मैं कुत्ता होता, कोई गली का कुत्ता होता कि लोग मुझे मारकर खत्म कर देते। और फिर फरमाया, लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी मां ने मुझे जना ना होता कि मुझे कब्र के अंदर जाना ना पड़ता। मेरे प्यारो, ये वो सिद्दीक़ अकबर है जो फर्श पर कपड़ा पहनते थे तो अर्श पर फरिश्ते भी वो कपड़ा पहनते थे। वो फरमाते, काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता कि मुझे ये कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी घड़ी, साथ में बोलो, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदीने पाक में आखिरी घड़ी क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आखिरी घड़ी अल्लाह हमारी भी आने वाली है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बिल्कुल आखिरी घड़ी क्या फरमाया? क्या फरमाया? उमर और अली को बुला लो। कितनों को बुलाया? उमर और अली को। जब हज़रत उमर और अली आए, अरे दोनों की आंखों में आंसू है। अबू बकर क्या चेहरा देख लिया, आखिरी घड़ी, आखिरी सांस ले रहे, बिठाया। हज़रत उमर को बिठाया, हज़रत अली को बिठाया, कहा मेरी एक वसीयत सुन लो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती है, क्या फरमाते? मेरी एक वसीयत सुन लो। क्या वसीयत? हज़रत उमर भी है, हज़रत अली भी है। क्या फरमाया, मेरी आंख बंद हो जाए, मेरी आंख बंद हो जाए, मुझे गुस्ल दे दो, मुझे कफन पहना देना, मेरे जनाजे को उठाना। देखो, उमर और अली को कह रहे, हज़रत उमर और हज़रत अली को, मेरे जनाजे को उठाना, अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारका के पास ले जाना, अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारका के पास ले जाना और वहां जाके इजाजत मांगना, अबू बकर आपके करीब सोना चाहता है, अबू बकर आपके करीब दफन होना चाहता। अगर इजाजत मिले तो वहां दफन करना, वरना मदीने के किसी कोने में मुझे दफन कर देना, वरना मदीने के किसी कोने में मुझे दफन
اور کیا کہا حضرت ابو بکر ایسا روئے ہیں. عمر, حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے, معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے. کیا عجیب جملہ میرے دوستو, لا ادری اہو راضٍ ام ساخط. کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے, مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے قریب میں مجھے دفن کر دینا, اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب, محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. سننا کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر. ساتھ میں بولو نا, حضرت عمر اور حضرت. اچھا وہ دونوں کچھ کہتے, اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آنکھیں بند, بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ, کفن والا معاملہ, جنازہ اٹھانے کا معاملہ, ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا, حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے, وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے. حضرت علی کیا کہتے, عمر میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے, کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں, وہ نبی کا رعب اور دبدبا, میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا, لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے, عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا نا نا, سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا, عمر کہے تمہیں کرنا, علی کہے عمر تمہیں کرنا, عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں, تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے. اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی, عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ, علی تو بھی کچھ نہ پوچھ, اوصل الحبیب الی الحبیب, لاؤ ابو بکر کو لاؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں, ابو بکر کو لے کر آؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو, نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت, نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت, اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو, وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا, اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا, یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے, ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی, تہجد تھی, روزے تھے, حدیثیں تھی, کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ, شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی, ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی, لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ. تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے, میرے پیارو. دنیا, پیسہ, محبت, دکان, اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر, کہاں ہے میرے پیارو, کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا, پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا. میں اللہ سے بہت ڈرتا, میں بہت ڈرتا. میرے دوستو, اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ, دل کچھ, اور اللہ کے سامنے ڈھونگ, نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو, یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے, آ گئے تقریر سننے, آ گئے, کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا میرے, یہی نتیجہ ہوگا نا, بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیارو, کب سدھارا دل میں آئے گا, کب دل بنے گا میرے پیارو, دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے رویا, کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا, کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا, ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے, کون ایسا ہے؟
وہ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان، زمین، پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں۔ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا، اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو۔ جو بس ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا، سن لیا، چلا گیا، کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا۔ یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو۔ کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے، اللہ بولے کیا بولے۔ اور میں تو کبھی کبھی رات کو، صحیح اللہ کی قسم، کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں، اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی، اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا۔ ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے۔ پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں، اللہ اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں، تب تو اس کے دل میں نہیں گیا۔ میرے پیارو، کیا کرے اس کے سوا، کیا کرے میرے پیارو؟ کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا، ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا، ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا، ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا، انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا، 1-2 دن کا۔ ایک آدمی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یوں بیٹھا، کہا ڈاکٹر آیا، کہا انتقال ہو گیا۔ میں نے فوراً سوچا، اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے۔ کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو، اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے، قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے، قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے۔ یہ موبائل میں گانا ہے، موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا۔ بے شرم ہے میرے دوستو، کتنا بے شرم ہے گانا، اور اتنے گندے گانے، اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں، وہ گانا بجتا ہے۔ ارے تھوڑا تو شرم کر، تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ گانا۔ اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، سورت میں بیٹھا تھا، اچانک گھنٹی بجی، ہم تم ایک کمرے میں بند، گھنٹی بجی، میں ایک دم چوکا۔ میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی؟ ارے بولو نا، شرم مر چکی؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا، اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا۔ وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو، آ گئی، وہ بے شرمی آ گئی۔ راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا، اس کو سٹائل سمجھتا ہے۔ ہاں، کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے۔ ہاں میرے پیارو، یہ کون سا ایمان ہے میرے؟